السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ برے خیالات گناہوں کی طرف جھکاؤ اور خواہشات آپ کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں؟ یہ سب نفس کے حملے ہیں، لیکن گھبرائیں نہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کے زبردست طریقے سکھائے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسے طاقتور ترین طریقے بتاؤں گا جو آپ کے نفس کو قابو میں کرنے میں مدد دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ واقعی میں اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نماز اور ذکر سے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز ہے نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ ترمذی۔ اگر آپ اپنی خواہشات پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ لیکن یاد رکھیں، نماز صرف ایک رسم نہیں بلکہ دل سے ادا کرنے والی عبادت ہے۔ جب آپ نماز میں ہوں تو تصور کریں کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کو نفس کی طرف سے کوئی برا خیال آئے تو فوراً استغفر اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ یہ اذکار شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں اور دل کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر نفس کو قابو میں کریں۔ دوسرا طریقہ ہے روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، بخاری شریف۔ روزہ رکھنے سے انسان اپنی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت حاصل کرتا ہے۔ جب آپ بھوکے ہوں اور صبر کرتے ہوں تو آپ کے اندر خود پر قابو پانے کی طاقت بڑھتی ہے۔ اگر آپ نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو صرف رمضان میں نہیں بلکہ پیر اور جمعرات کے نفلی روزے بھی رکھیں۔ یہ ایک بہترین روحانی تربیت ہے جو آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے اور نفس کو قابو میں رکھتی ہے۔ نیک صحبت اختیار کریں اور برے دوستوں سے بچیں۔ تیسرا طریقہ ہے اچھی صحبت اختیار کرنا۔ یاد رکھیں، جس طرح دھواں کپڑوں کو بدبودار کرتا ہے، اسی طرح برے دوست آپ کے نفس کو خراب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ابو داؤد۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ دوست برے خیالات، فحاشی، گناہ یا دنیاوی لالچ کی طرف لے جا رہے ہیں تو ان سے دور ہو جائیں۔ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو اپنائیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں۔ قرآن سے جڑ جائیں اور اس پر عمل کریں۔ چوتھا طریقہ ہے قرآن سے جڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ الاسراء آیت نمبر 9۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس آپ کو گناہوں سے نہ بہکائے تو روزانہ قرآن پڑھیں، اس کے معنی سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی روح کو سکون ملتا ہے اور آپ کے نفس کی شرارتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ عاجزی اختیار کریں اور استغفار کریں۔ پانچواں اور سب سے اہم طریقہ عاجزی اور استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہی ذکر کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہم فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں تو ہمارا دل نرم ہو جائے گا اور نفس کی خواہشات کمزور پڑ جائیں گی۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ کے نفس کو پاک کر دے گا اور آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نفس پر قابو پانا آسان نہیں، لیکن اگر آپ ان 5 طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے، نماز اور ذکر، اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کریں، روزہ، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین عبادت، اچھی صحبت، نیک دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، قرآن پر عمل، قرآن کو زندگی کا حصہ بنائیں، استغفار اور عاجزی، اپنے گناہوں
پر اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور شیئر کر کے دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی ویڈیوز بنائیں تو ہمارے چینل شایام ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔